اللهم صل على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ. جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا. جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, ہم نارملی اپنے سرمایہ کو ملٹیپل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ملٹیپلیکیشن دیکھیے, 1 درود 10 رحمتیں, 10 درود 100 رحمتیں, 100 درود 1000 رحمتیں. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دن رات مجھ پر رحمتوں کی برسات رہے, میری سیکیورٹی رہے, میں گھر سے جاؤں تو خیر سے جاؤں, خیر سے واپس آؤں, تو درود پاک کو اپنا ورد بنائیے. مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا وہ اور بڑا ہی خوبصورت ہے. آقا فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام ومن صلی علیہ الفا. جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ ذرا سمجھئے کاندھے سے کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں مسجد میں ذرا کاندھے سے کاندھا ملا کر صفیں سیدھی کر لیں. ویری نیکسٹ ٹو می, جو بالکل مجھے میرے برابر میں ہوتا ہے نا, میرا کاندھا اس سے ٹچ ہوتا ہے. میں تو وہ امتی ہوں, وہ غلام ہوں جو تمنا رکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں تو بھی میرا بیڑا پار ہے. مگر ادھر سے کرم نوازی دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. یہ ہے درود پاک. تو بہرحال درود پاک اٹس اے بیوٹیفل وے ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود رحمہ ود برکہ. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 رمضان المبارک ہماری امی حضور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے. آپ کا وصال نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو ہوا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں, سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنا پیار فرماتے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا. یہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے, یعنی ہماری خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, اور اسپیشلی ٹف ٹائم میں آپ طیبہ, طاہرہ, زاہدہ, صدیقہ, اور آپ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ ہیں وہ آپ ہیں. اور جب تک آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی اولاد ہے وہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. اور سبحان اللہ رہتی دنیا کے سیدوں کی نانی جان جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جنت المعلی میں آپ کا مزار شریف موجود ہے, مکہ مکرمہ میں. اللہ تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, اور ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ بات خاندان نبوت کی ہوئی ہے, اور سبحان اللہ آئیے اسی خاندان کی نسبت سے میں ایک بڑا ہی ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں, جس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے. ماجرا یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے میں 5 افراد تھے. بی بی فاطمہ خاتون جنت, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, اور ان کا ایک غلام تھا اس کا نام تھا حارث. یہ 5 افراد رہتے تھے, اور 3 دن گزر گئے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. 3 دن تک فاقہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا اے علی جا کر میرا یہ لباس بیچ کر آ جاؤ. ذرا میں تھوڑا سا واقعہ یہ بریک کرتا ہوں, ہم ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آج بیان میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے.
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی اس قدر عظیم گھرانہ. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی؟ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از the reason of the all creation. خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، اتنا اتھارٹی ہے. مگر 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے، مگر اس گھرانے میں شکوہ بھی نہیں ہے، اس گھرانے میں کمپلین بھی نہیں ہے. مگر اس گھرانے کا تو حال دیکھیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے اپنا لباس بیچا ہو کھانے کے لیے؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کہہ رہی ہیں مولا علی شیر خدا کو کہ جا کر میرا لباس سیل آؤٹ کریں اور کچھ کھانے کو لے آئیں. سبق مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی جناب ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے تو شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے. ہمیں تو جناب تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا جناب کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے. نہیں جناب، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب ذرا آگے سنیے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لباس مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں. وہ لباس بکتا ہے 6 درہم کا، ٹھیک ہے. اب لاجک تو یہ کہتی ہے کہ 6 درہم کا اناج خریدیں اور گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جائیں. اسی دوران ایک سائل آ جاتا ہے، ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن میں بہت غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اچھا اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو 6 میں سے چلیں، اگر بہت سخاوت بھی ہوتی تو چلے 1 درہم اسے دے دیتا. مگر یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، سخاوت کیسی ہے اس گھرانے میں. مولا علی شیر خدا نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے، اگین ایمپٹی ہینڈڈ، سب دے دیے. تھوڑا آگے چلے تو ایک اعرابی آیا اور آ کر کہتا ہے، اس کے پاس اونٹنی تھی، کہ اے ابو الحسن، مولا علی کی یہ کنیت تھی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو کہا ادھار خرید لو. کہا کتنے کی دینی ہے؟ کہا 100 درہم کی. آپ نے اونٹنی خرید لی. تھوڑا اور آگے گیا تو ایک اور عربی آیا، ایک اور عربی شخص کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی بیچنی ہے؟ کہا بیچنی ہے. کہا کتنے کی خریدی ہے؟ کیسا کوسچن ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سے کوئی پوچھ لے آپ کی کاسٹ کیا ہے، اس کے بعد تو جناب وہ کلابیں لگتی ہیں، بھائی اللہ کی قسم میری تو کاسٹ ہی اتنے کی ہے. اچھا ہمیں سمجھ نہیں آتی، بندہ پہلے کاسٹ 1000 روپے بتاتا ہے، تھوڑی نیگوشیشن کرو تو 950 پہ آ جاتا ہے. یار ابھی تو آپ قسمیں کھا رہے تھے میری 1000 کی کاسٹ ہے. ہمارا یہ حال ہے. مولا علی شیر خدا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں 100 درہم کی خریدی ہے. سچ کو آنچ نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے 160 کی دینی ہے. آپ نے کہا بالکل دینی ہے. 160 میں آپ نے سیل کر دی. تھوڑا آگے گئے تو پہلے والا جو عربی تھا وہ آیا، کہا اے علی وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا میں نے بیچ دی. کہا میرے پیسے دے دو. آپ نے 100 درہم دے دیے. خوشی خوشی گھر آئے اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں 60 درہم رکھ دیے. خاتون جنت کہتی ہیں اے علی میرا جوڑا اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ 60 درہم کا بک جاتا. سنو مولا علی کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اللہ سے تجارت کی ہے، میں نے اللہ سے کاروبار کیا ہے، 6 ملے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اللہ نے مجھے 60 لوٹا دیے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اب سنیے، اب آگے سنیے اس کی اور اس واقعے کا خوبصورت ٹرن اور سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اس گھرانے کی شان کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ گھرانہ ہی چمنستان کرم ہے. اب جب صبح بارگاہ رسالت میں گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتاتے، مولا علی بتاتے. اس سے پہلے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں اے علی تمہارا کل تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا تم جانتے ہو کیا تھا؟ مولا علی کہتے ہیں اللہ عالم و رسول عالم، حضور آپ ہی بتا دیں معاملہ کیا تھا. کہا اے علی جو تمہیں اونٹنی بیچنے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. اے علی جو تم سے اونٹنی خریدنے آئے تھے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اور جاننا چاہو گے وہ اونٹنی کون سی تھی؟ یہ وہی اونٹنی ہے کہ جس پر میری بیٹی بی بی فاطمہ خاتون جنت قیامت کے روز سواری کریں گے. یہ ایسا سخی گھرانہ ہے جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. اب اس ایک واقعے سے اتنا کچھ ہے ہمارے لیے. میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا، آج اسی ایک واقعے کو میں پرت پرت کھولتا چلا جاؤں تو یہ ایک انسیڈنٹ، یہ ایک بیوٹیفل سٹوری آف دا فیملی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا کچھ سکھا رہی ہے. قناعت کس کو کہتے ہیں،
صبر کس کو کہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں، اور پھر سخاوت کس کو کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو بہت عجیب و غریب لوگ ہو گئے ہیں، ہمیں تو اسباب پر بھروسہ ہے، ہماری تو کیلکولیٹر سے کیلکولیشن چلتی ہے کہ نہیں جناب اتنے سال محنت کروں گا تو یہ ملے گا، اپنے پلانز ہی ختم نہیں ہوتے، تھوڑا سا جناب ہمارا پلان ڈسٹرب ہو جائے تو لوگ مایوسی والی باتیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ معاذ اللہ سوسائڈ کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کدھر گیا رب پر بھروسہ؟ نہ کریں ایسا۔ بعض اوقات آزمایا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا واقعہ سناؤں گا، پھر اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ کمال کا واقعہ، اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 5 10 15 سالوں میں اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا ہے، اللہ آپ کو اور ترقی دے، آپ کے رزق حلال میں اللہ اور برکت دے، مگر غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اللہ کریم کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی، ان کا ایگزامینیشن مقصود ہوا۔ وہ تینوں بندے کون تھے؟ اس میں ایک بندہ تھا جس کو برس کا مرض تھا، کوڑ کا مرض ہوتا ہے نا، ایک بندہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھا، اور ایک بندہ تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے، گنجا تھا، اس کی تمنا بڑی تھی کہ بال آ جائے۔ تینوں کسی نہ کسی پرابلم، کسی کلیمٹی، کسی ڈیفیکلٹی میں تھے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ان کے پاس۔ سب سے پہلے فرشتہ گیا برس کے مریض کے پاس، جس کے جسم پر داغ تھے، عجیب و غریب اس کی جلد تھی، سکن تھی، لوگ اس سے دور ہٹتے تھے۔ اس نے برس کے مریض کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری سب سے بڑی تمنا یہ میری بیماری دور ہو جائے، لوگ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میری باڈی پر عجیب عجیب قسم کے داغ ہیں۔ فرشتے نے دعا کی، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کی باڈی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کہ یہ بتاؤ تمہیں مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اونٹنی بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی جو گابن تھی، بچہ دینے والی تھی۔ فرشتہ آگے چلا گیا۔ اب فرشتہ پہنچا دوسرے بندے کے پاس، اور وہ بندہ تھا جو گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے۔ فرشتے نے کہا تیری خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ کہتا بس میرے بال آ جائیں، اس سے بڑی کیا تمنا ہے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، اس کے بال آ گئے۔ کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گائے بڑی پسند ہے۔ اس کو ایک گابن گائے، بچہ دینے والی گائے دی۔ 3rd پرسن کے پاس فرشتہ گیا، وہ کون تھا؟ اندھا تھا، مادرزاد، بائی برتھ بلائنڈ۔ تیری کیا تمنا ہے؟ بولا میری تو زندگی میں ہے ہی اندھیرا، اللہ کرے میری آنکھیں آ جائیں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دم کیا، دعا کی، اس کی آنکھیں آ گئی۔ تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ اس کو بکری دی جو بچہ دینے والی تھی، اور اس کے بعد وہ فرشتے نے برکت کی دعا دی، چلا گیا۔ اب اللہ کی شان دیکھی، اللہ نے ان تینوں کے مال میں خوب برکت دی، ہزاروں بکریاں ہو گئیں، ہزاروں اونٹ ہو گئے، ہزاروں گائیں ہو گئیں، یعنی اس زمانے کے وہ ملینر بلینر بن گئے۔ آفٹر سم ٹائم فرشتہ جاتا ہے اب وہ پہلے بندے کے پاس، برس کے مریض کے پاس، اور فرشتہ بھی اسی اپیرنس میں جاتا ہے، فرشتہ خود بھی برس کا مریض بن کے جاتا ہے، اور جا کر کہتا ہے بھائی مجھے کوڑ کا مرض ہے، ایک غریب مسافر ہوں، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، ایسا کر کہ جو اتنی سارے تیرے پاس سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں، مجھ غریب کو ایک اونٹنی دے دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ تو سب میری ایفرٹ ہے، میرے تو باپ دادا کی میراث ہے۔ کہ یہ تجھے اللہ نے نہیں دیا؟ تو کچھ عرصہ پہلے غریب تھا۔ کہتا ہے نہیں کس نے کہا تجھے؟ میں تو پہلے سے ہی مالدار تھا، میرے تو فیملی کا یہ سارا مال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کر دے۔ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا۔ اب کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس۔ کہ بھائی میں بڑا غریب انسان ہوں، مسافر ہوں، تجھے اللہ نے بڑا مال دیا، اتنی گائے ہیں، ایک گائے مجھے دے دے، تو بھی تو غریب تھا کچھ عرصہ پہلے۔ کہتا کس نے کہا تمہیں میں غریب تھا؟ میں تو شروع سے مالدار ہوں، میرے باپ دادا کی جائیدادیں تھی، یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، میں نے کیا ہے سب کچھ، میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر تو صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو اندھا تھا، پہلے آنکھ والا ہو گیا تھا۔ فرشتہ آنکھ بغیر کا بن کے اس کے پاس گیا کہ بھائی میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں غریب بھی ہوں، تجھے اللہ نے اتنی بکریاں دی ہیں، کچھ مجھے بھی دے دے۔ وہ پتہ ہے اندھا کیا کہتا ہے؟ سابقہ اندھا، سچی بات ہے، آنکھ والا تھا وہ۔ کہتا ہے بھائی ٹھیک کہتے ہو، میں تو پہلے اندھا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب میرے رب نے دیا ہے مجھے۔ تو بھی اسی پرابلم میں جس پرابلم میں میں پہلے تھا، اے میرے بھائی تجھے 2 لینا ہے لے لے،
مجھے رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو بھی میری طرح غمزدہ ہے، اے بھائی یہ بکریاں تیری، جتنی چاہیں لے جا۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے، یہ تیری آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گئی۔ یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ صحابہ کو سنایا۔ آج سچ بتائیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جب کچھ بن جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرے بیسٹ ڈیسیشن تھے، یہ میرا وقت پہ فیصلہ تھا، میں نے پراپرٹی اٹھا لی تھی تو جناب اتنے آگے پہنچ گیا۔ نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نہ کرنا۔ ہمیشہ زندگی میں ایک ذہن بنائی رکھنا کہ جو کچھ دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ارے مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں، اگر رب نے مجھے نوازا ہے تو یہ صرف اس کی مہربانی ہے۔ اور جب بندہ اترانے لگ جاتا ہے، جب اپنی شہرت، اپنے مال، اپنی عزت پر یہ گھمنڈ اختیار کرتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل فرما دیتا ہے۔ ہم نے کروڑوں جس کے فالوورز ہیں ان کو دیکھا منٹوں میں ذلیل ہوتے ہوئے، زکوٰۃ دینے والے دنوں کے اندر زکوٰۃ لینے والے بنتے دیکھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں عروج والے جیلوں میں گرفتار ہوتے بھی آپ نے دیکھے۔ وقت نہیں لگتا بدلنے میں، عاجزی، انکساری اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ہم نے جو خاندان نبوت کا واقعہ سنا نا، اس میں سے سب سے بڑا میسج پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آزمائشیں آتی ہیں، ہم نے اس آزمائش پر صبر کرنا ہے۔ ہم بے صبری کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے واضح اعلان فرما دیا